اور کافی ٹائم سے معرفت کے حوالے سے آپ کو جو ہے نا فالو کر رہا تھا، سن رہا تھا. اچھا. پھر جب لاہور میں آئے ہیں تو بیسیکلی اس کا کریڈٹ جو ہے نا یہ مرید عباس کو جاتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. انہوں نے مجھے یاد دہانی کرائی کہ یار یہاں پہ آئے ہیں تو شاہ صاحب کی محفل کیوں نہ ہم جا کے اٹینڈ کریں. تو میں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا اچھا آپ نے بتایا، میں تو کافی ٹائم سے ان سے ملاقات کی سوچ رہا تھا. تو آج شاید جو ہے نا ادھر بی بی نے یہ راستہ دکھایا ہے. تو پھر میں نے آپ کو کال کی اور آپ نے بتایا کہ مہدی شاہ صاحب سے رابطہ کیجئے. مہدی بھائی جی. تو ان سے پھر میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے سارا ہمیں جو ہے نا گائیڈ کیا. کل سے پرسوں سے رابطے میں تھے. اچھا. جی. تو اس طرح پھر آپ تک کیسا لگا ادھر آ کے؟ بڑی روحانیت، اپنائیت ہے نا. بس آپ نے ہمیں ایسا سمجھیں کہ جنت میں ہی بلا لی ہے ماشاءاللہ. باقی. اچھا زید صاحب کوئی سوال آپ کا امام وقت علیہ السلام کے حوالے سے ہو تو بسم اللہ پوچھیں. میری معرفت کے حوالے سے تو میں ویسے بھی تقریباً جو چیزیں ہیں وہ سن لیتا ہوں آپ سے. جی. تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھ سے زیادہ آپ نے سب کچھ بتا دیا ان کو. جی. میرے خیال سے کہ کردار جو ہمارا ہے اگر وہی حسینی ہو جائے تو پھر ماشاءاللہ. اور ایک لاسٹ سوال اور اس کے بعد میں مامو ٹکا خان سے تعارف آپ کا کرائے ان کی جو بات چیت کہ ہمیں اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حکم لینا ہوتا ہے. جی. تو اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ کیا ہم جیسے کہ کربلا کی یا ابھی مولا کے یہ آپ نے انتظارگاہ بنائی ہوئی ہے. جی. تو ہمارے عقیدے میں عقیدہ معرفت سب کا ماشاءاللہ یہ سارے ولایت والے ہی ہیں. جی. تو مولا موجود ہے. جب ہم زیارت کر رہے ہیں تو مولا یہاں پہ موجود ہیں، وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. جی. تو اگر یہاں پہ آپ استخارے میں کوئی پرچیاں رکھتے ہیں، مطلب آپ کے پاس کوئی 2 آپشن ہے 3 آپشن ہے، تو کسی بچے سے اٹھاتے ہیں، کیا یہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے منع کیا گیا یا یہ ہم کر سکتے ہیں؟ یا اس پہ ہمیں پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیں استخارے کے حوالے سے تو حکم ہے، قرآن سے بھی استخارہ ہے، تسبیح سے بھی استخارہ ہے. تو لوگوں نے تھوڑا سا قرآن اور تسبیح سے ہٹ کے پرچیوں پہ بھی استخارہ کرنا شروع کر دی، یعنی امام کی رضا جاننی شروع کر دی. مولا کیا چاہتے ہیں؟ ایک استخارہ اور بھی ہے، بسم اللہ. وہ یہ ہے 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام مصلی بچھا کے علم عباس کے سائے میں پڑھو، اور پڑھنے پہ عرض کرو آنکھوں کا اندھا دل کی روشنی چاہتا ہے. احسان فرمائیے جیسے ہم لاہور جا کر اسد بخاری صاحب سے مثال دینے لگا ہوں، بات یہ نہیں کرنی، اسد بخاری صاحب سے ملنے کے لیے ان کے پاس جانے کے لیے پہلے ان سے فون کیا، شاہ جی آ جائیں، ٹائم ہے، آنے کی اجازت دیتے ہو؟ فون نے ہمارا معاملہ آسان کر دیا، چونکہ وہ انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور فون کا دور ہے، آسان ہو گیا. اب ہے گیا سرکار کے تعلق کا معاملہ. 2 رکعت ہدیہ امام زمان. مولا دل کا روشنائی چاہنے والا، آنکھوں کا اندھا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہے، آپ کے اجداد کے پاس آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ واہ 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 واہ. اجازت ہے؟ ضرور مہربانی فرمائیں گے. اور میں ایک بات بتاتا جو خان صاحب قافلے لے کے جاتے، خان صاحب ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے چوتھی امام کا فرمان، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ہماری جد کی کربلا میں زیارت عرش پر اللہ کی زیارت کے برابر ہے. واہ واہ. مگر بادشاہ نے یہاں لفظ مگر آ جاتی ہے شرط. فرمایا مگر اس کے لیے جو ہمارے بابا کے مقصد قربانی کو جانتا ہو. واہ 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 واہ. فرمایا معرفت کے بغیر جانا تو ہے پر بلایا جانا نہیں. واہ 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 واہ. معرفت کے بغیر مثلا کربلا جاتے ہو یا قازمین جاتے ہو یا نجف جاتے ہو، جا کے محسوس کرو ہم جیسوں کو کیسے مقام پہ بلایا گیا، ہم اس قابل تھے، اتنے مقدس مقام. نمبر 1. نمبر 2 محسوس کرو وہ کربلا اس وقت ٹھیک ہے تعویذوں میں شہزادے ہیں، مگر یہ بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں، لاشیں بکھری ہوئی ہیں. 1400 سال پہلے کو ذہن میں لے کے آؤ، بکھری ہوئی لاشیں ہیں، اور بکھری ہوئی لاشوں پہ اپنے لیے کچھ مانگا نہیں کرتے. محسوس کرو ہم آئے کہاں ہیں. یہ علی اصغر کے قتل کی جگہ، یہ اکبر کے شہادت کی جگہ، یہ عباس کی گھوڑے سے گرنے کی، سارے مقام دیکھو. وہاں جا کے پروردگار میرا مسئلہ حل کر، میری پریشانی دور کر، خدا کا واسطہ مانو شیعو، ان چیزوں سے نکلو. آج کسی کی میت پہ کوئی اپنے لیے نہیں مانگتا.
مانگتا ہے؟ اگر مانگنا ہے میں بتاتا ہوں، اے مظلوموں کا اس وقت سب سے بڑا شہید حسین بادشاہ، تیری مہربانی تو نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا، سرکار مانگنے نہیں عرض کرنے آئے ہیں۔ جیسے 61 ہجری میں تو نے حر کو علیہ السلام بنایا، ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی مہدی کا حر بنا دے۔ مانگنا بھی ہے تو یہ جیسے آپ نے اس دور میں فضا بنایا، ہم بھی فضا بننے آئی بیٹھی ہیں۔ نہ ڈھونڈو اچھے کھانے، نہ ڈھونڈو 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل، کربلا جا کے ہوش ہی نہ ہو۔ میں نے لندن ایلیبیٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک نظم پڑھی تھی، حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ معاملہ معمولی نہیں، اس لیے وہاں ضرور جاؤ، خیر سے سب جاؤ، مگر معرفت اور مقصد قربانی کو سمجھ کر، اور مولا سے پوچھ کے جاؤ تو سبحان اللہ۔ اب بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ پرچیاں ڈال کے، یقیناً میں نے میرے نوٹس میں ہے، سنا ہے میں نے کہ پنجتن پاک کے نام یا 12 معصومین کے نام لکھ کے ایک پرچی 2 وہ ڈال دیتے ہیں ہاں یا نہ کے حوالے سے، وہ بھی نیت استخارے کی ہوتی ہے۔ لیکن ایک کام ہو، استخارہ تسبیح کا ہو، استخارہ قرآن کا ہو، یا استخارہ پرچیوں کا ہو، ایک کام ضروری ہے، جو حکم آ جائے وہاں ماننا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ایک دفعہ پھر کر لو، ایک دفعہ پھر کر لو، نفس کہہ رہے نا میرا دل چاہ رہا ہے ایسا ہو، ایک دفعہ پھر کر لو، ہو سکتا ہے مہربانی ہو جائے۔ نہ، امر پہ ٹھہرنا سیکھو، باقی مولا مہربانی فرمائے، اتنا کہہ سکتا ہوں۔ جی مرید عباس دے مرید بھائی کو، آپ کا اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جس طرح کرنی چاہیے تھی، بس سادہ سادہ ہے امام کا دسترخوان۔ اور میں آپ کو مرید بھائی ایک کمال بسم اللہ زید بھائی مولا سلامت رکھے، آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ روٹی آٹے سے لے کر، نمک ڈالنے سے لے کر، گوندنے سے لے کر، پکنے سے لے کر، ہر چیز میں درود اور دعا امام زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ سالن بنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ناد علی مدر اللہ جائب تجد ہون لکا فی النوائب کل ہم وغم اللہم قل ولی کا الحجت ابن اللہ، یعنی ہر چیز میں دعا درود اور دعا یہ ہے۔ اس لیے ان بچیوں کو جو یہاں تبرک پکاتی ان کو کہا ہے بیٹا اس طرح کھلاؤ، اگر 2 روپے کی ڈسپلین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے، درود والا لنگر تو نہیں سر، بے شک انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی جی خان صاحب کو دیجیے گا ٹکا، خان صاحب کا۔ حضور السلام علیکم یا علی مدد جی۔ پیر مولا علی مدد جی بسم اللہ، السلام، بسم اللہ جی۔ کچھ فرمائیے۔ بس یہ تو ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں کہا ہے جی کہ آپ سالار بھی ہیں اور ادھر ضرور جانا ہے نا۔ ویسے ادھر تذکرہ ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں بھی، جی یہ مسجد جمکران کا جو ہے نا، جی کافی لوگ پتہ بھی کرتے ہیں، مجھے بھی کہا ہے کہ بھی ادھر گئے ہیں، اور ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں آتے ہوئے بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ادھر اگر ہو سکے تو، میں نے کہا کوشش تو کریں گے لیکن قافلے کا وہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آج بس ہمارا بھی نصیب لکھا ہے۔ سب بلوٹ والے مومنین کو کہیے گا لاہور بی بی کا سلام کرنے ہیں یا اپنے کسی کام کے سلسلے میں ہوٹلوں میں نہیں رہنا، یہ مہمان خانے آپ مومنین کے لیے بنے ہوئے، خدمت کا ہمیں دسترخوان امام پہ موقع دیجیے گا۔ جب بھی آئیں، پردے کا نظام علیحدہ ہے، یہ مردوں کا علیحدہ ہے، جب بھی آئیں، لاہور اب آپ کے لیے پردیس نہیں دیس ہے، جب بھی آئیں بسم اللہ۔ میرا سب کو سلام یا علی مدد کہیے گا، اور کہے گا سید کہہ رہے تھے میرے پاس ادھر ذی الحج میں بڑے قافلے آتے ہیں، کافی رش ہوتا ہے، یہی ذکر فکر کا سلسلہ مسلسل میں جاری رکھتا ہوں، کیونکہ جب مجالس پہ نہ جانا ہو پھر یہی قافلوں کی میزبانی کی خواہش اور کوشش رہتی ہے، مجالس پہ نکل جائیں تو پھر تھوڑی سی مجبوری ہوتی ہے۔ اچھا خان صاحب کچھ اور بتائیں۔ بس ہم دعا گوئے ہیں تمام مومنین پوری پاکستان دنیا جتنے بھی ہیں، اللہ پنجتن پاک صاحب کو امام زمانہ کے جو ہے ظہور کے قابل آمین آمین آمین، جس طرح معصومین کا حکم ہے، فرمان ہے، آمین، ہم تمام کو اس پر چلنے کی توفیق عطا ہو۔ میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں ان کو بلاؤں گے شاہ صاحب کو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ آ نہیں پاتے شاہ صاحب، تو ابھی بھی بھائی سے بات ہو رہی تھی تو میری فیس بہت زیادہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پتہ میں کتنی لیتا ہوں بالکل واجد، پتہ ہے کتنی لیتا ہوں؟ جی بالکل پتہ ہے، کتنی لیتا ہوں؟ بالکل نہیں لیتے، نہیں لیتے۔ ویسے زائد آپس کی بات ہے، آتا وہ برا تو نہیں لگتا، لیکن کیا کروں، میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں واجد، خدا کی قسم، اس پاک بی بی کی دہلیز کی قسم، کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے،
میں پکی بات کر رہا ہوں، بالکل لالچوں کی یہاں گنجائش نہیں، یہاں عاشقوں کا مقام ہے. بالکل ماشاء اللہ. اچھا ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، جی. بات آئی گئی چلو. جی یہ ممبر پہ جو پڑھتے ہیں ہم جیسے لوگ کیا بتانے آتے ہیں؟ یہی بتانے آتے ہیں نا انہوں نے ظلم کیا جی اور انہوں نے ظلم کیش کرایا. انہوں نے کیا کیا؟ کسی نے کیا چیز لوٹی، لوٹنے کے بعد آگے انعام لیا، کسی نے ایک ظلم کیا اس کا انعام لیا، کسی نے 10 ظلم کیا اس کا انعام لیا. یہی ہے نا ہم بتانے آتے ہیں، ایک حق والے ایک باطل والے، ایک لٹانے والے ایک لوٹنے والے. اگر ممبر پہ آ کے مجھ جیسا بندہ لفافہ لے کے چلا جاتا ہے تو لٹانے والا نہیں ہے، لوٹنے والا ہے. واہ ماشاء میں پھر لوٹنے والوں کے ساتھ ہوں. بالکل واجد ہمارے یقین کمزور ہیں، بات ولایت کی کرتے ہیں، یقین اتنے کمزور ہیں. وہ میری نیاز کہاں ہے؟ شرم کر، ماں سے پوچھ. پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ نیاز ہے اسے. نیاز وہ ہے جو کھلائی جاتی ہے. مجھے بندے کہتے ہیں شاہ جی کتنا، میں نے کہا 19 سال ہو گئے مجھے مولا کا پیغام در در گھر گھر شہر شہر ملک ملک دیتے ہوئے. شاہ جی وہ پیسے اچھے نہیں لگتے. میں نے کہا مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ تو شاہ جی لیتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ پیسے نہیں، یہ حسین کے خون کی قیمت ہے. بالکل یار میں امام کی خاطر آ رہا ہوں یار. میری رشتہ داری ہو ڈی آئی خان میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے ہوں میں پیسے مانگوں گا؟ رشتہ داروں جتنا بھی میں نے حسین کو نہیں مانا. معاملہ یہ ہے لٹانے والوں میں سے ہم نے بننا ہے، لوٹنے والوں میں سے نہیں. بی بی سے عرض کیا تھا، بی بی بڑی دور سے آپ کے مہمان آتے ہیں تو ان کو کھلانے کی پلانے کی بٹھانے کی جگہ اگر مہربانی ہو جائے. تو بی بی نے احسان فرمایا، اپنے بیٹے کے نام جگہ لے بھی دی اور نام بھی امام زمانہ کے ہو گئی. اب نہ کوئی بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے، ہم یہاں خادم بن کے بیٹھے ہیں. میں عرض کر رہا تھا تیاری کے حوالے سے، گھر 1 کمرے کا ہے، گھر 1.5 کمرے کا ہے، کوئی بات نہیں، شکر الحمدللہ، خالق کا بڑا احسان ہے. چھت تو ہے نا، اپنا ہے یا کرائے کا ہے؟ ظاہری طور پہ ڈی آئی خان والوں میں آپ کو حقیقت بتانے لگا ہوں کہ کسی کی کوئی چیز اپنی ہے ہی نہیں. آپ کہو گے شاہ صاحب کیسی بات ہے، لوگ تو اپنے نام کی تختیاں لگا کے بیٹھے ہیں، ملک ہاؤس، چودھری ہاؤس، خان ہاؤس، وہ تختیاں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم مالک ہیں اس گھر کے. ان سے ذرا سوال کرو 50 60 70 سال 80 سال بعد جب تم دنیا میں نہیں ہوگے یہاں تمہارے نام کی تختی لگی ہوگی؟ کہ نہیں لگی ہوگی. کیوں؟ وہ کوئی اور آ جائے گا. او بھائی اپنی چیز پہ تو کوئی نہیں آتا، اس کا مطلب اپنی نہیں. بچوں بیٹا میں آپ کو بتاؤں، مولا علی کی جب شادی ہوئی تھی نا، عقد ہوا تھا شہزادی کونین سے، تو سرکار نے حق مہر میں شہزادی کو 7 زمینیں، 7 آسمان، دریا، نمک، پانی، سب کچھ حق مہر میں دے دیا. بیٹا مالک وہ ہیں کائنات کے، زمین کے، آسمان کے، پانیوں کے، نمک کے، مالک وہ ہیں. ہمارے لیے تو ایک عارضی دعویٰ ہے کہ ملکیت ان کی ہے، ہم صرف ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں. بیٹا کسی کی کوئی، ہاں ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس ایک فخر والی ملکیت ہے، وہ ہے محبت آل محمد، وہ ہماری ملکیت ہے. اور اس کریم گھرانے کا ہم پہ بڑا احسان ہے جنہوں نے ہمیں اپنی محبت کے قابل بنایا. یہ ہماری ملکیت ہے. بات کرو کہیں اور نہ مڑ جائے. انہوں نے مہربانی فرمائی، ہمیں ایک مرلے کا، 2 مرلے کا، 10 مرلے کا، 5 مرلے کا مکان دیا. 1 کمرہ، 2 کمرے، 2.5 کمرے، 3 کمرے، 4 کمرے تھے. کوئی بات نہیں، شکر. کرنا کیا ہے؟ اپنے گھر کو امام کی انتظار گاہ قرار دے دو. نیت سے عہد کر لو یہ میرے مولا کی انتظار گاہ ہے، میں مولا کی انتظار گاہ میں رہتا ہوں. ہم مولا کی انتظار گاہ میں رہتے ہیں. انتظار گاہ ہے تو علم لگا ہے. ایک بات ہوگی. دوسری بات، اگر انتظار گاہ ہے تو مولا کی انتظار گاہ میں رہنا کیسے ہے؟ میں چھوٹا سا بتا دیتا ہوں. آپ تشریف لائے ہو، گھنٹہ تو ہو گیا میرا خیال ہے، گھنٹہ ہو گیا، آپ تشریف لائے، آپ نے یہاں تحریریں پڑھی، ایسے ہے آپ نے یہ ماحول دیکھا، یہاں کی روحانی خوشبو دیکھی. پکی بات ہے بلوٹ والو، سادات کے زیر سایہ رہتے ہو. پکی بات کر رہا ہوں، روحانی بات کر رہا ہوں. کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں جانے کے بعد گھر بھی یاد نہیں ہوتا. یہ انہی مقامات میں ایک مقام ہے. میں خود جب ادھر آتا ہوں آپ دوستوں کی یا مہمانوں کی خدمت کے لیے، پیچھے کچھ یاد نہیں ہوتا. یہ جگہ ہے ہی روحانیت سے بھری.
آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی, دیکھا ہے نا, ہر جگہ پہ آپ کو انتظار نظر آیا, مولا کا انتظار, دیواروں پہ انتظار, گفتگو میں انتظار, علم کے ذریعے انتظار, انتظار گاہ میں انتظار. ایک بات. دوسری بات, آپ 1 گھنٹے سے بیٹھے ہو, آپ نے کوئی ایک دوسرے سے لڑنے کا ارادہ نہیں کیا. کیوں؟ آپ نے یہ سوچا ہم سید کے پاس آئے ہیں, سید نے دیکھ لیا, وہ بچہ پر مثال دینے لگا, وہ بچہ لڑنا شروع ہونے لگے تو دوسرے بچے نے کہا یار سید نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا. انہوں نے کہا یہاں کون سا کیمرہ لگا ہے. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے تجھے مجھے نظر نہ آ رہا ہو, سید نے کیمرے لگائے ہوں. کیا کہیں گے سید کہ یار ادھر مولا کے مقام پہ بھی لڑتے ہیں. بس بچوں میں نے یہ مثال دینی تھی, بیٹا سمجھنا کوشش کرنا, بندوں کے بنائے ہوئے کیمرے اتنے مضبوط ہیں, کوئی زمین پہ عین اللہ بھی ہے. بڑے آرام سے میں آپ کو پیغام سمجھا رہا ہوں. کوئی زمین پہ عین اللہ بھی ہے, یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں عین اللہ بھی ہیں جو ہر چیز دیکھ رہے ہیں. آپ کی یہاں چھوٹی سی لڑائی کیمرے کے بغیر میں بحیثیت انسان تو دیکھ نہیں سکتا, لیکن مولا دیکھ رہے ہیں. ذرا غور فرمائیے کہ بڑی اہم بات میں آپ کو کر رہا ہوں. سرکار نے دیکھا ہے میرے چاہنے والے, ہے گھر میں رولا. میں بیٹیاں میں آپ کو میسج دینے لگا, بیٹا ذرا غور فرمانا, ہے رولا. مثلا مرد سے لڑ رہی ہیں, بیٹے سے لڑ رہی ہیں, شوہر سے لڑ رہی ہیں, باپ سے لڑ رہی ہیں, باپ بیٹی سے لڑ رہے, شوہر بیوی سے لڑ رہے, رولا ہے نا. اگر عین اللہ بیٹھ کے ہماری ہر چیز دیکھ رہے ہیں, پھر محسوس تو کرتے ہوں گے یہ کیسے میرے ہیں. ذرا غور فرمائیے گا, وہ سوچتے تو ہوں گے یہ کیسے میرے ہیں. دم تو میرے گھر کا بھرتے ہیں, نام تو میرے گھر کا لیتے ہیں, لیکن حرکتیں ٹھیک نہیں. مجھے بھی کہہ رہے ہیں الاجل مولا جلدی آ. ہو سکتا ہے دونوں لڑ رہے ہوں, میں اچانک آ گیا, یہ تو شرمندہ ہوں گے. جس جگہ کو انتظار گاہ قرار دو گے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کوشش کرو صبر کا مظاہرہ کرو. میری بچیاں, میری بہنیں, میری بیٹیاں, میرے بھائیوں, دوستوں, ایک دوسرے کو برداشت کرو امام کے انتظار کی خاطر. سردار آ رہے ہیں, آ گئے. اچھا ایک یہ بھی بتاتا ہوں جو یہاں روک کے, مولا نے اچانک آنا ہے بچوں, اچانک پتہ ہی نہیں ہوگا, یعنی ہمارا وہم و گمان, ہمارا سوچ, ہمارا خیال ہی نہیں ہوگا سرکار آ جائیں گے. اچانک آنا ہے. یہاں تک فرمایا جس طرح موت کا انتظار کرتے ہو ویسے ہمارے مہدی کا انتظار کرو. ایک بات چھوٹی سی اور بتاتا جو پڑھے لکھے بچے سمجھ جائیں گے. بیٹا لکھا ہے کہ فلاں نشانی پوری ہوں گی تو امام آئیں گے, فلاں نشانی پوری ہوں گی تو امام آئیں گے. یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہیں, لیکن ایک بات بڑی اہم لکھی ہے, وہ کیا؟ ہمارا فرزند مثل موسیٰ اچانک آئے گا. زندہ باد بلوٹ والو, یہ جملے بڑے قیمتی ہیں. تبرک لنگر تو آپ ہر جگہ ہوٹل سے بھی کھا سکتے ہو, لیکن یہ شاید بی بی نے آپ کو روحانی لنگر کے لیے بھیجا ہے. یہ سنبھالو, زندگی میں کام آئیں گے. وقت کا پتہ نہیں چلتا, پھر اللہ کا حکم ہوا, مولا کی مرضی ہوئی تو ملاقاتیں ہوں گی. یہ باتیں بڑی اہم ہیں, سنبھالو, زندگی میں کام آئیں گی. اچانک آئے گا. ہو سکتا ہے ابھی تم ڈیرہ اسماعیل خانی نہ پہنچو, اعلان ہو جائے سردار آ گئے. ہو سکتا ہے نا, انشاءاللہ ہونا تو ایسے ہی. اچھا میں چھوٹی سی بات ایک اور عرض کرتا جو بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے, فرمایا جو انتظار کرتا ہوگا, اور فرمائیے گا جو انتظار کرتا ہوگا جہاں بھی ہوگا زندہ ہوگا, پہلا قدم وہیں, دوسرا کعبہ میں ہوگا. اس کے لیے ضروری نہیں مرد ہوں گے, نہیں عورتیں بھی. وہ انسان نہیں, وہ مومن نہیں, بلکہ یقین کرو اگر یہ سمجھ جائیں یہ ہم سے بڑی مومن ہے. خدا کی قسم, مولا تو امیر المومنین ہے, یہ تو پورا گھر امیر ہے, لیکن تاریخ میں جتنا بھی علی کے عاشقوں کا تذکرہ ہو فضا کا بلند ہے یا نہیں ہے؟ جناب فضا کا تذکرہ بلند ہے, کیونکہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا عشق کیا ہوتا ہے. اچھا یہاں پھر میرے پتہ نہیں کتنے رخ آ رہے ہیں,
ایک بات چھوٹی سی اور عرض کرتا جاؤں. جناب فضا کے کمالات میں بیٹیاں میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں. جناب فضا کے کمالات میں ایک بہت بڑا کمال یہ ہے، جناب فضا نے اس در پہ نوکری کر کے مانگا کچھ نہیں. یہ تحفہ تھا، اگر کوئی سنبھال لے تو زندگی میں کام آئے گا. یہ نہیں کہا بی بی میں نوکری کرتی ہوں، بی بی میں صبح سے شام جھاڑو دیتی ہوں، صفائی کرتی ہوں، آٹا روٹی، بی بی مجھے کیا ملے گا. نہ، یہ کام نہیں ہے. فضا نے سکھایا عشق میں سوال نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. جناب سلمان نے دروازے پہ اپنی ریش سے جھاڑو دے کر سمجھایا عشق میں سوال نہیں ہوتا. کوئی ضعیف سے ضعیف روایت کہیں سے ڈھونڈ کے کوئی لے آئے کہ جناب سلمان نے کہو اتنے عرصے سے میں داڑھی سے جھاڑو دے رہا ہوں، مجھے کیا ملے گا. میں آپ کو ایک بات دیا خان والوں بتاؤں، بڑی اہم بات ہے. ہمیں اس گھر سے مودت کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اور یاد رکھنا جوان بچوں، بیٹا مودت دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں. مودت کا مطلب ہے لبیک میں حاضر، جسے نعرہ لگاتے ہیں نا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہم حاضر ہیں. میں کوئی ایک نام، بھائی صاحب آپ کا نام؟ زاہد بھائی تشریف فرما ہے. اور آپ کا نام؟ بھائی شاہد تشریف فرما ہے. ایک لیفٹ سائڈ پہ میرے بیٹھے، ایک رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں. زاہد صاحب اور شاہد صاحب ماشاءاللہ ڈی آئی خان بلوٹ شریف کے رہنے والے ہیں. شاہد صاحب کے زاہد صاحب پہ بڑے احسان ہیں. مثلا دانا ضرورت ہوتا ہے زاہد کو شاہد بھجوا دیتا ہے. مثال سے سمجھانے لگا ہوں لبیک کیا ہے. دانا ضرورت ہوتا ہے زاہد کو شاہد بھجوا دیتا ہے. کوئی مسئلہ ہوتا ہے شاہد فوراً حل کروا دیتا ہے. شاہد نے اعلان کر رکھا ہے پورے بلوٹ میں، خبردار زاہد کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. میرا بھائی ہے، مومن ہے، دوست ہے، میرا اپنا ہے، خبردار خیال کرنا کوئی ہاتھ. ایک دن اتنی مہربانیاں ہیں شاہد کی زاہد پہ. ایک دن شاہد نے زاہد سے کہا زاہد یہ کام تو کر. اس نے کہا جی جی شاہد بھائی میں حاضر ہوں. کام کرنے کے بعد زاہد نے کہا شاہد دے گا کیا؟ ذرا غور کرنا یار، غور کرنا. سارے بلوٹ والوں نے زاہد کی کمر پہ ہاتھ مار کے کہا کچھ تو حیا کر، اس کے احسان تو یاد کرنا، اس کی مہربانیاں تو یاد کرنا. انہوں نے تیرے اوپر کتنی شفقتیں کی ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو کہتا دے گا کیا؟ تو نے کہا ہے میں حاضر ہوں. حاضر کہنے والا سوال نہیں کرتا. گہری بات تھی جو پہنچ گئے ہو، میرا سلام ہے. حاضر لبیک یا حسین سوال نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے اس قابل بنایا. تو بات میں مکمل کروں جو میں چھیڑ بیٹھا ہوں. حضور بات یہ ہے اس گھر سے مودت کا حکم، مودت میں سوال نہیں بنتا، حاضر حکم کرو، حکم لگاؤ. لبیک مولا میں حاضر. اس لیے فرمایا اگر تو واقعی مودت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو تیرا پہلا قدم بلوٹ میں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا. ایک لمحے میں تجھے طی الارض بنا دیا جائے گا، ایک لمحے میں. اچھا مولا اگر میں رات کو بستر پہ سو رہا ہوا، آپ نے فرمایا ہمارا فرزند اچانک آئے گا، بستر پہ سو رہا ہو کیسے پہنچوں گا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، صبح صبح اٹھنا، تکیے کے نیچے ہاتھ مارنا، رکا لکھا ہوا ملے گا، جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا ہے. مولا اگر رکے کی طرف نگاہ نہ گئی، احسان فرماتے ہیں پریشان نہ ہونا، علی کل شیء قدیر، تجھے بما بستر اپنے مظہر کے پاس کعبے بلا لے گا. یعنی اتنی مہربانی فرمائیں گے. پھر بندے نے پوچھا مولا اگر میں مر گیا؟ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو جہاں بھی دفن ہوگا میرا بیٹا تیری قبر پہ آئے گا، قبر پہ آ کے کہے گا واہ بھائی واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے تیری داد کے، شکر گزار ہوں. پر میں چاہ رہا ہوں کوئی نہ کوئی بات تیرے کانوں میں پڑ جائے اور تیری زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے کہ تجھے دنیا دیکھ کے کہے یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. یقین کرو ڈی آئی خان والوں ہم بڑے پیچھے رہ گئے، کردار کے حوالے سے ہم بڑے کمزور ہیں، ورنہ علی والی کی خوشبو ہی مختلف ہے. ہم لڑ رہے ہیں وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، وہ یہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ وہاں جاتا ہے، وہ کیوں جاتا ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، اس نے کیا. یہ ہمارے ٹاپک نہیں ہے.
یہ ہمارے موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے ہمیں کیوں بھیجا گیا زمین پہ. ہمارا موضوع یہ ہم نے کب تک رہنا ہے. ہمارا موضوع یہ ہمارا خیر خواہ کون ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کون ہے جس کے صدقے سارا کچھ ملتا ہے. ہمارا موضوع یہ ہے آج تک کربلا کی مزاریں کس کا انتظار کر رہی ہیں. ہمارا موضوع یہ ہے سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زندان کس کا منتظر ہے. ہمارا موضوع یہ ہے محمد کی بیٹی کی قبر کس کی منتظر ہے. ہمارے موضوع یہ نہیں جن پہ ہم بیٹھ گئے. اس لیے آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں سے ان کو نکالو. اور خصوصاً میں اپنی بیٹیوں کو پیغام دینا چاہوں گا, بیٹا کھانے پینے پہ پہننے پہناوے پہ بالکل نہیں لڑنا, کچھ نہیں ہوتا. سرکار کا صدقہ جو مل جائے شکر شکر. آپ کو ایک تحفہ دوں ساروں کے لیے ہے. اللہ کہتے تو شکر کر میں تجھے اور دوں گا. اب بندے کہیں گے میرے پاس 1 لاکھ روپے میں شکر کروں گا اللہ مجھے 2 لاکھ دے گا. اس لاکھوں سے کاغذوں سے باہر نکلو, روٹی تمہیں مل جائے گی. تم شکر کرو گے وہ تمہیں علی اور دے گا. یا علی واہ بھائی واہ بھائی. تمہیں علی اور دے گا, تمہیں محبت آل محمد کے گھر کی اور دے گا. تو ایک بیٹیوں کو بھی ساتھ ساتھ پیغام دے رہا ہوں, آپ بھی سن لو. میں 2-3 منٹ اور بات کرتا ہوں, پھر کوئی سوال ہے وہ لے لیتے ہیں. اچھا مولا دنیا سے چلے گئے, فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, جہاں تمہاری قبر ہوگی تمہاری قبر پہ میرا بیٹا آئے گا. ٹھوکر مار کے کہے گا قوم باذن اللہ, اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا, خدا کے امر سے کھڑی ہو جا. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے, السلام علیکہ یا صاحب الزمان, آپ پر ہمارا سلام ہو اے مولا صاحب الزمان. اس ضمن میں ہماری کتابوں میں بہت ساری دعاؤں میں ایک دعا بھی ہے جس کا نام ہے دعائے عہد. نام سنا ہے کبھی؟ اچھا, آپ کو یہاں تحفے کے طور پہ ساتھ ملے گی. ہاں مومن کو تحفہ دینا چاہیے نا, تحفے کے طور پہ ساتھ ملے گی. ساری دعائیں کمال ہے ہمارے مکتب تشیع کی ساری, لیکن ایک دعا با کمال ہے دعائے عہد. چھٹے امام نے فرمایا جو اس کو روزانہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد, جو اس کو روزانہ تلاوت کرے گا یا کرے گی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگی یا ہوگا میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. بچوں بیٹا کہنے والے ہیں صادق سچے. بیٹا دوسروں کے, بیٹا بات سننا, بڑی پیاری بات بتانے لگا ہوں میرے بچے. دوسروں کے ہاں سچا وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہ بولے, ہمارے ہاں سچا وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. ہمارے کائنات کے مالک سچے ہیں, انہوں نے کہہ دیا میرا بیٹا آئے گا قبر پہ تو پھر آئے گا. آ جاؤ اب میں بس بات مکمل کروں. تیاری کے حوالے سے سب سے پہلا کام گھر کو امام کی انتظار گاہ قرار دو. دوسرا کام لڑائی جھگڑے سے بچو, شکر پہ زندگی گزارو, ٹھیک ہے. تیسرا کام رات کو سونے سے پہلے, بڑا کمال کام بتا رہا ہوں, تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ اچھا پکی بات ہے. چلو میرے بچے ماشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے نا, کیا بات ہے آپ کی, کیا بات ہے. ادھر آؤ میرے پاس, آؤ ادھر آؤ, ادھر ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ, ادھر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. تیسرا کام بڑا ضروری, بہت اہم کام, وہ بھلا کیا ہے؟ وہ یہ ہے وضو کر کے رات کو بستر پہ سویا کرو, اور بستر پہ سوتے ہوئے مولا سے باتیں کیا کرو. مولا میں تیرا بہت کمزور نوکر, پوری کائنات میں بہت کمزور کنیزہ تیری خدمت میں عرض گزار ہوں. مولا میں تو کہتا ہوں آپ ہمارے ہو, ایک دفعہ آپ بھی کہہ دو تو ہمارا ہے. بات سمجھ آئیے؟ یہ 3-4 کام, ایک 2 آیت پڑھ لیا کرو اور ایک یہ کر لیا کرو. اور مردو میں تمہیں ایک امام سے ملاقات کا بہترین عمل بتاؤں, ہر عورت کو سوائے بیوی کے ماں بہن بیٹی سمجھا کرو. کوئی بھی ہو, کہیں سے بھی ہو, ماں بہن بیٹی ہے, مولا جلدی ملیں گے. بیٹیاں سوائے شوہر کے, ہر مرد تمہارا باپ ہے یا تمہارا بھائی ہے, کوئی بات نہیں, نظر آ گئے تو کوئی نئی مخلوق نہیں. پاکیزہ رہنے میں مولا کو جلدی پا سکتے ہو,
ملاقات بھی ہو جائے گی, خیر بھی پڑ جائے گی. اور میں تمہیں آج تحفہ دوں اور بس اس کے بعد تمہارے سے سوال لیتا ہوں. اگر پاکیزگی مضبوط کر کے 40 دن کا تجربہ کرنا چاہو, میں تمہیں وعدہ کر کے اس مقام پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں, بڑی قیمتی بات بتانے لگا ہوں. 40 دن تجربہ کر کے دیکھو, صبر کرنا, غصہ نہ کرنا, لڑنا نہ کسی سے, شکر کرنا, بدتمیزی کسی سے نہیں کرنی, اور کسی کو آنکھ اٹھا کے گندی نظر سے نہ دیکھنا. 40 دن بعد تجربہ کرنا, انشاءاللہ تمہیں مولا مل جائیں گے, سرکار مل جائیں گے. مولا کو پاکیزگی بڑی پسند ہے. بادشاہ مل گئے تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ آپ کے پاس ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کے شعر پڑھائے جاتے ہیں اردو میں, ہے نا, اسکولوں میں ہے نا. بچوں ایک شعر ہے, کیا خدا بندے سے خود پوچھے. یہ بڑی گہری بات ہے. بتا تیری رضا کیا ہے, خود پوچھے. ہم کہہ رہے ہیں کیا دے گا, وہ کہتے ہیں ایسا بن جا میں تیرے سے پوچھوں گا تجھے کیا چاہیے. زید صاحب آپ تھوڑا سا بتائیے, کیسے جانتے ہیں مجھے, کیسے میں کافی ٹائم سے نا آپ جیسا علی کا سلمان تھا ایسا وفادار بنا جیسا حسین کا حر تھا. ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام کا وفادار بنا, امام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہ بہت ہیں, کوتاہیاں کر بیٹھے ہیں, آنے والے سردار کے صدقے ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ اس لیے معاف فرما تاکہ ہم سردار کے لیے اپنی زندگیوں میں کچھ کر جائیں. پروردگار قبر میں جا کے کاش کہنے والوں میں شمار نہ کرنا, یہ نہ ہو کہ حسرتیں رہ جائیں, ہم امام کے لیے کر کچھ نہیں سکے, ایک زندگی اور مل جائے. بار بار زندگیاں نہیں ملتی, زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. خدا ہمیں کاش کہنے والوں سے بچا, امام کے وفاداروں میں شمار فرما. اس پورا شب دور میں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی محافظت فرما, ان سب کو امام کی کنیزوں میں شمار فرما. پروردگار ہمیں صبر کی توفیق امام کی خاطر عطا فرما, ہمیں شکر کی دولت امام کی خاطر عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں لڑائیاں, جھگڑے, گالیاں, بدتمیزیاں, ان چیزوں سے بچا. پروردگار اس شام کا شب کا صدقہ ہمیں پاکیزہ بنا, امام کی خاطر ہمیں حرام سے بچا, گناہوں سے بچا, چاہے وہ صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں. اور پروردگار ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں, جہاں جہاں دفن ہیں, جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج شریف.